تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں ہم نے جو سبق سیکھا، دیکھیں سورہ کہف کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے جو سبق ہمیں مل رہے ہیں ہمیں ان سبق کو سمجھ کر زندگی کو گزارنا ہے، تو ہی ہم فتنہ دجال سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ان اسباق کو نہیں سمجھا اور زندگی اس طریقے سے نہیں گزاری جس طریقے سے سورہ کہف ہمیں بتا رہی ہے، تو پھر ہم کبھی بھی فتنہ دجال سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم سے زیادہ کوئی نہ کوئی علم رکھنے والا کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے۔ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی بھی شے کا مکمل علم انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ وقت کے نبی ہیں حضرت موسیٰ، اپنے وقت کے نبی ہیں، وہ اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکے، تو ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر دیا کہ ایک سائنسی دور آئے گا، ایک سائنسی زمانہ آئے گا اور لوگ نئی دریافت کریں گے، ان کو اپنے علم پر بڑا ناز ہوگا، اور ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب آج دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں یہ سیکھ دی ہے کہ انسان کتنا ہی علم کیوں نہ حاصل کر لے، وہ اشیاء کے مکمل علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم نے اپنے اس یقین کو کمزور کر لیا تو کیا ہوگا؟ یقین کیجئے کہ ہم فتنہ دجال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ لوگوں سمجھ لو، سیکھ لو کہ تم جتنا بھی سیکھ جاؤ گے، تم سے اوپر بھی کوئی نہ کوئی علم والا موجود ہے۔ تم ہمیشہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو سائنسی ترقی کی وجہ سے اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے سائنسی علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے اس میں تکبر کرتے ہیں، دین کے علم کو چھوٹا سمجھتے ہیں، دنیا کے علم کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن ہی تو ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنا ہی سائنس کتنی ہی آگے کیوں نہ چلی جائے، اللہ کے احکامات، اللہ کے علم سے آگے اس کا علم جا ہی نہیں سکتا۔ تو وہ دین کا علم سب سے پہلی چیز ہے، اور دین کے علم کو چھوٹا سمجھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی بات کو جھٹلانا۔ تو دین کا علم سب سے اوپر ہے، دین کا علم سب سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کے علم کو بڑا نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے دنیا کا علم فنون ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن اس کو سیکھ کر یہ سمجھنا کہ دین کا علم تو بالکل ہی ارزہ ہے، بیکار ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا شخص ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی دجالی فتنہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم سائنسی علوم کو تو بہت اوپر سمجھ رہے ہیں اور دین کے علم کو بہت ارزاں، بہت بیکار، ویلیو نہیں دیتے۔ اچھا عالم ہے، کیا ہو گیا؟ عالم بنا نہیں، اور کیا پڑھا ہے آپ نے؟ ایک لڑکا جو اپنی پوری جوانی کے 8 سال مدرسے کے فرش پر گزارتا ہے، ایک لڑکا جو جوانی، پیک کی جوانی اپنی، اس جوانی کی طاقت اپنی، وہ پوری کی پوری علم دین حاصل کرنے میں 8 سال لگا دیتا ہے۔ 8 سے 10 سال لگتے ہیں جب ایک عالم دین بنتا ہے، اور جب وہ عالم بن کے آتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے اس سے کہ آپ نے کیا کیا، وہ بتاتا ہے جی میں نے درس نظامی کیا ہے، میں عالم بنا ہوں، تو آگے سے سوال آتا ہے نہیں اور کیا پڑھا، اور کیا پڑھا آپ نے؟ عالم تو آپ بن گئے، اور کیا پڑھا؟ عالم کا لفظ ہی کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ تو پڑھا ہے، کسی چیز کا تو علم حاصل کیا ہے۔ تو وہاں پر ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، اب بتائیے اصل علم کیا حاصل کیا آپ نے؟ ہاں وہ پھر یہ بولے کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے، میں نے انجینئرنگ کیا ہے، میں نے ڈاکٹری کی ہے، میں نے ایم فل کیا ہے، وہ الگ بتا، اچھا آپ نے یہ کیا، آپ نے سی اے بھی کیا ہے، اچھا یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن ایک شخص جو صرف اور صرف علم دین حاصل کر کے ہٹا ہے، وہ 10 سے 12 سال مفتی بن گیا، فتویٰ اس نے بنانا سیکھا، فتوے لگانا سیکھا، خوب اچھی طرح حدیث کا علم حاصل کیا، تخصص فی الحدیث کیا، تخصص فی اللغہ کیا، تخصص فی الفقہ کیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا پڑھا آپ نے؟ یہ نہیں، اور کیا پڑھا؟ دنیاوی علم کوئی حاصل نہیں کیا، ایسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم کیا کریں؟ علم دین کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، تو ہم اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور یہی دجالی فتنہ ہے۔